اسلامی معاشرہ کی جو ہم نے خوبصورت سلسلہ شروع کیا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کپڑا تہبند وغیرہ تکبر کی وجہ سے لٹکانا۔ تو عموماً یہ رواج عرب میں ہوتا تھا، اب بھی ہے، لیکن بھجن میں ہمارے ہاں پاک و ہند میں یہ بہت کم ہے الحمدللہ۔ بہرحال ایک دو حدیث مبارکہ اس بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما سافل من الکعبین من الازار ففی النار۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والا تہبند دوزخ میں ہوگا۔ ٹخنے، پاؤں کے اوپر جو ٹخنے ہیں، ان سے نیچے لٹکنے والا جو کپڑا ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، جس میں اور کوئی ممانعت کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے یا کپڑا لمبا ہے، تکبر کی، فخر کی، گھمنڈ کی وجہ سے، اس کو یہ گناہ ملے گا۔ اگر ٹیلر سے بعض اوقات سلوار یا کپڑا لمبا ہو گیا مجبوراً، وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے جو ہے وہ لٹکاتے یا لمبا رکھتے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور ولا ينظر الیہ، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، رحمت کی نظر بھی اللہ کی طرف نہیں کرے گا، اور انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو پھر نامراد، ناکام ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے پوچھنے پر فرمایا، یعنی صحابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، المسبل، فرمایا کپڑا لٹکا کر چلنے والا، تکبر کی وجہ سے، پراؤڈلی، فخر کی وجہ سے، والمنان، کسی کو کچھ دے کر بتانے والا، احسان جتانے والا، جو فلاں موقع پہ میں نے نیکی کی تھی، دے کر احسان جتلانا، یہ وہ بدنصیب ہے۔ والمنفق صدقته بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں دے کر اپنا چیزیں، اپنی پروڈکٹس سیل کرنے والا، اپنا ساز و سامان، آئٹمس جھوٹ کے ساتھ بیچنے والا شخص، یہ وہ شخص ہیں تین جن کے ساتھ اللہ بروز قیامت گفتگو رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا، کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ناکام و نامراد ہیں یہ تین لوگ۔ سرکار نے مختلف موقعوں پہ، مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی سوشل ایونٹس، معاشرتی برائیاں بتائیں، اور ان کا جو ہے وہ نقصان بھی بتایا اگلے بندے کی کنڈیشن کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ جیسا کل کا ٹاپک تھا دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، تو اس سے پچھلے دن وعدہ کا تھا، وعدہ کی پاسداری، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا کسی کے ساتھ لین دین کا یا کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، تو اگلے بندے کی حضور جو ہے وہ اسپرچول کنڈیشن کو دیکھ کر، اندر کی کیفیت کو، باطنی حالت کو دیکھ کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ایسا ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز کو پوائنٹ نوٹ کرتے تھے، لوگوں کو آگاہ فرماتے تھے تاکہ کوئی دوسرا اس میں مبتلا۔ اصل میں کیا ہوتا تھا؟ معاشرے کی اصلاح ہوتا۔ دوسرا، یہ حدیثیں کافی ہیں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑی خوبصورت حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے یا جلدی جلدی مسجدوں کی طرف آئیں گے، اور مسجدوں کے دروازوں کے پاس آ کر جو ہے وہ بیٹھیں گے، اور جو ہے مسجدوں میں بڑی خوشی کے ساتھ آئیں گے نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ بڑی خوشی کے لیے نماز کے لیے وہ آئیں گے۔
لیکن ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے پھر بھی ننگی ہوں گی۔ یہ بڑا ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے بڑا، یہ اس بات پہ ہمیں جو ہے بڑا اور فکر کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان پر لعنت بھیجو کیونکہ وہ لعنتی عورتیں ہیں، اگر تمہارے بعد کوئی ایسا زمان آئے تو ان فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ ونساء کاسیات، ان کی عورتیں لباس تو پہنے ہیں، عاریات ننگی ہیں، ممیلات مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرواتی ہیں۔ اس چیز کی بہت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس پہ روک تھام کی ضرورت ہے۔ ممیلات لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، مائلات اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کرواتی ہیں، یعنی زرد برق لباس پہننا، خوشبو لگانا، اچھے پرفیوم ہیوی قسم کے لگا کر باہر نکلنا، اور ایسا ٹائٹ اور چست لباس پہننا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کلچر بن چکا۔ یہ سارا یورپین کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، ہم مغربی بننا چاہتے ہیں، ہم جدت پسند، ماڈرنزم ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ہم جو اسلام کی خوبصورتی تھی، جو قدامت پسندی تھی، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا لباس ہے کہ جس سے لوگ مائل ہوتے ہیں یا وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، یاد رکھیں ہرگز یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ولا یجدن ریحھا، جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو تک بھی پروگریس، جنت کی کتنی دور سے خوشبو آئے گی لیکن یہ اس خوشبو سے بھی اللہ ان کو محروم رکھے گا۔ وَإِن رِيحًا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اے لوگوں جنت کی خوشبو تو بہت دور سے، کئی میلوں سے، کئی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی تعداد سے بھی زیادہ مسافت پر جنت کی خوشبو کو سنا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا لا یجدن ریحھا، ان عورتوں تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء الف سین میم الف اسماء، یہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک شہزادی، پاک صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے خدمت میں آ کر عرض کیا، جبکہ ان کے سر پہ دوپٹہ باریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، رخ انور پھیر دیا۔ اے اسماء، عرض فرمایا اے اسماء بیٹی، عورت جب بالغ اڈلٹ ہو جائے، میچور ہو جائے، اسے یہ جائز نہیں کہ اس کے جسم کا ایک بال بھی کسی اور کو نظر آئے سوائے اس کے کہ آپ نے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ لیکن آج کے زمانے میں چہرہ اور ہاتھ ہی اصل میں فتنے کا باعث ہے۔ چہرے کا آج کے زمانے میں چہرہ کھلا رکھنا، فیس اوپر رکھنا، اس کی پرمیشن یہ الاؤ آج کے زمانے میں نہیں ہے، کیونکہ سارا کام ہی تو اسی سے خراب ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہوگی اور جس حد تک ممکن ہو اس بارے میں قدم اٹھانا ہوگا، روک تھام کرنی ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کو ڈیولپ کریں، معاشرے کو بہتر کریں کہ اسلامی لباس جو اسلامی شعار ہے جو اسلام کا۔ لیکن آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤنز ہیں، اسلامی مائیں بہنیں جو ہمارے برقعے پہنتی ہیں، وہ برقعے ہی اتنے ٹائٹ اور اتنے زرد برق ہیں یا اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ ان کے اندر وہ بنائے ہی ایسے ڈیزائن پہ گئے ہیں کہ ان کے اندر اٹریکشن رکھی گئی ہے کہ وہ برقع اگر نہ ہونا تو شاید وہ سادی سودی لگے، لیکن برقع اگر ہو پہنا ہوا تو وہ اور زیادہ مائل ہوتے ہیں لوگ، اتنا اٹریکشن ہے ان کے اندر، اتنا کھچاؤ ہے، اتنی جاذبیت اور اتنا پرکشش کو نظر آتا ہے۔ بہرحال دعا ہی کی جا سکتی ہے اور تو اس کا حل ممکن نہیں ہے شاید کہ یہ اب ہمارا جزو لازم بن چکا، حصہ لازمی بن چکا ہمارا یہ جو ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جو معصوم چھوٹی بچیاں ہیں محفوظ، ان کو بھی ٹائٹ لباس پہننے کا عادی نہ بنائیں، ان کو بھی مکمل جو ہے وہ اگرچہ ان پر فرض نہیں ہے لیکن وہ بچپن سے ہی آپ ان کو اگر وہ پینٹ شرٹ ٹروزر یا ٹی شرٹ یا نکر یا شارٹس پہنانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بچپن میں سے وہ عادی بنے ہوتے ہیں، جب عادی ہوں تو بڑے عمر میں پھر ان کو الحمدللہ ہمارے یہاں یہ تو گاؤں ہے، یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے، لیکن یہ سٹیز کی بات ہے، یونیورسٹیز کے اندر ایسا ہے، کالجز کے اندر ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ کون سا آپ نے بھی ان چیزوں کو فیس کیا ہوا ہے کہ اس
چیز کے اندر معاشرے کی بہت زیادہ برائی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اسلامی شعار عطا فرمائے۔